السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم ایک مورل اسٹوری سنیں گے، اس کا نام ہے رمپل ٹمپل۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، لیکن اس کو جھوٹ بولنے کی اور شیخی خورے پن کی بہت زیادہ عادت تھی۔ وہ شیخی خورا تھا۔ شیخی خورا یعنی کہ جھوٹ بولنا، لمبی لمبی چھوڑنا، اس طرح سے۔ تو اب بھائی اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تو وہ سارے گاؤں میں کسان جو ہے وہ مشہور کر دیتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ سونا بنا سکتی ہے۔ اب بھائی پھیلتے 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 یہ خبر گاؤں سے باہر، شہر اور پھر ملک کے بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچتی ہے تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں کچھ نہ کچھ صداقت ہو، اور ایسا ہے کہ اگر اس کی بات میں صداقت ہوئی تو ظاہر ہے میں تو بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا، اور تمام ممالک میں جو وہ میری دھاک بیٹھ جائے گی، اور لوگ مجھ سے جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے کہ میرے پاس بے تحاشا مال و دولت ہوگا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی اپنے قاصدوں کو بھیجتا ہے سپاہیوں کے ساتھ، اور قاصد سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کسان تک میرا پیغام لے کر جاؤ، اس سے کہو کہ بادشاہ سلامت نے تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ اب قاصد جو ہوتا ہے وہ سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ بھائی اب جب کسان سنتا ہے تو وہ ایک دم ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی بھائی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے بلایا ہے۔ خیر ڈرتے ڈرتے وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ کیا تم ہی ہو وہ کسان جس کی بیٹی سونا بناتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی حضور، میں ہی ہوں وہ کسان میں، اور کیا کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے وہ سونا بناتی ہے۔ کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو سوچ لو، اگر تمہاری بات جھوٹ ہوئی تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا، یعنی کہ سر کٹوا دوں گا۔ تو کہتا ہے نہیں نہیں حضور، آپ ہے نا بے شک میری بیٹی سے بھی پوچھ لیں، اور میری بیٹی جو ہے وہ سونا بناتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کل تم ہمارے دربار میں اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہونا۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب بھائی جب وہ بادشاہ کے دربار، بلکہ اس کیا ہوتا ہے، وہ اس دن اپنے گھر پہنچتا ہے۔ گھر جا کے بڑے لمبے لمبے سانس لیتا ہے، کہتا ہے اس کی بیٹی کہتی ہے کیا ہو گیا ابا جان؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، بادشاہ سلامت نے تمہیں یاد کیا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا حضور، بادشاہ سلامت نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ میں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ تم مٹی کا سونا بنا دیتی ہو۔ تو کہتی ہے لیکن ابا جان آپ نے جھوٹ کیوں بولا، اور اس بات میں تو کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ مجھے کوئی جادو وغیرہ نہیں آتا۔ تو وہ بوڑھا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب تو بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ بیٹی اب تو تمہیں جانا ہی پڑے گا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے کل ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے۔ اب اس کی بیٹی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، خوب روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، کہتی ہے ابا جان آپ نے آخر جھوٹ کیوں بولا؟ میں اسی دن کے لیے آپ کو منع کرتی تھی کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں، اور کیا کہتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کریں گے جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ خیر دوسرے دن صبح ہوتی ہے، بادشاہ کے سپاہی جو ہوتے ہیں وہ کسان کو اور اس کی بیٹی کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب بھائی کسان کی بیٹی جب دربار میں پہنچتی ہے تو بادشاہ سلامت اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تو کہتے ہیں لڑکی ہم نے سنا ہے کہ تم سونا بنا سکتی ہو۔ تو کہتی ہے نہیں بادشاہ حضور، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتی ہو، تمہارے والد نے خود کہا ہے، بتاؤ بوڑھے تم نے کہا تھا یا نہیں؟ تو وہ کسان کہتا ہے کہ جی حضور یہ سونا بنا سکتی ہے لیکن آپ سے ڈر رہی ہے۔ اور وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں مطلب جسے میں سونا نہیں بنا سکتی، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو ایک سونے سے ایک گھاس بھوس کے کمرے میں لے جاؤ اور اس کو وہاں پر بند کر دو، اور دوسرے دن میں چاہتا ہوں کہ وہ گھاس بھوس جو ہے وہ سونا بنی ہوئی ہو۔ اور وہ لڑکی روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی، کہتی ہے نہیں حضور مجھے چھوڑ دیجیے، میرے والد نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن بادشاہ سلام جو ہے اس کی بات پر کان نہیں دھرتے، اور بادشاہ کے سپاہی جو ہیں اس کو لے جا کر لڑکی کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اب بھائی جب لڑکی کمرے میں بند ہو جاتی ہے، وہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی رہتی ہے، آخر روتے روتے صبح سے شام ہو جاتی ہے۔
اور وہ لڑکی سخت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں کیا کروں کیا نہیں کروں. تو سوچتی رہتی ہے لیکن اس کو کچھ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. اب وہ کمرے میں نظریں دوڑاتی ہے تو کمرے میں دور دور تک گھاس پھوس اور ایک چرخہ رکھا ہوا ہوتا ہے بس، اور اس کے سوا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. لڑکی کو پھر اپنی حالت زار کا اور کل کے دن کا سوچ کے رونا آ جاتا ہے کہ مطلب جیسے بھائی ظاہر ہے کل تو میں جان سے مار دی جاؤں گی. اور وہ روتی رہتی ہے روتے روتے اس کو آدھی رات گزر جاتی ہے. تو ایک دم کیا ہوتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے، اس کے اندر سے ایک بونا نمودار ہوتا ہے. اب وہ بونے کو دیکھ کے ایک دم ڈر جاتی ہے. بونا ہنستا ہے، ہا 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 ہا. تو لڑکی کہتی ہے کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے بس تم مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے، اگر میں تمہاری مدد کر دوں تو. تو لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم میری مدد کر دو گے تو بہت اچھی بات ہوگی. کہتا ہے لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے. تو لڑکی کہتی ہے کہ جی آپ کہیں کہ آپ کے پاس کیا شرط، مطلب جیسے آپ کی کیا شرط ہے. تو کہتا ہے کہ تمہیں مجھے کوئی چیز دینی پڑے گی. تو لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے گلے میں ایک ہار پہنی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ ہار تمہیں دے دوں گی. وہ ہار بہت قیمتی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. کہتا ہے بس اب تم سکون سے سو جاؤ، صبح تم اٹھو گی تو کمرہ جو ہے یہ سونے سے بھرا ہوا ہوگا. اب بھائی ظاہر پریشانی میں اس لڑکی کو نیند کہاں آتی ہے بس، لیکن یہ کہ آنکھیں بند کر کے وہ لیٹ جاتی ہے اس بونے کے کہنے کے مطابق. اب رات جو ہے وہ آہستہ 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 کر کے گزر جاتی ہے. صبح جب نمودار ہوتی ہے، صبح کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کمرہ جو ہے وہ روشنی سے بھرا ہوا ہے اور خوب جگمگا رہا ہے. اور صبح یعنی آدھی رات تک جو کمرہ گھاس پھوس سے بھرا ہوا تھا وہ اب سونے سے بھرا ہوا ہے. اب وہ لڑکی بہت زیادہ حیران پریشان بھی ہو جاتی ہے اور خوش بھی ہو جاتی ہے کہ چلو شکر ہے کہ مجھے اس قید سے رہائی مل جائے گی. اب بھائی دوسرے دن صبح کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں. اب بادشاہ کے سپاہی جو ہوتے ہیں وہ بھی کمرے میں مطلب اتنی روشنی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. پھر وہ بادشاہ سلامت کو لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں بادشاہ سلامت، کسان جو ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا اور اس کی بیٹی جو ہے وہ جھوٹ بولی تھی، اور اس نے تو کمرہ جو ہے وہ جو گھاس کا کمرہ تھا وہ سارا کا سارا سونے کی گھاس سے بھرا ہوا ہے. تو بادشاہ سلامت جب جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک دم چندھیا جاتی ہیں سونے کی چمک سے. تو خوب خوش ہوتا ہے بادشاہ، خوب خوش ہوتا ہے، ایسے دیوانوں کی طرح سے گھاس کو اٹھاتا ہے، اس کو ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، اس پہ لیٹتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں 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 میں بہت امیر ہو گیا، میں بہت امیر ہو گیا. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اور میرے والد ہمارے گھر چلے جائیں. تو کہتا ہے نہیں. کہتا ہے اس لڑکی کی خوب خاطر مدارات کرو اور پھر اس کو دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر دو. تو کہتی حضور لیکن آپ کی نے تو یہ وعدہ خلافی کری، آپ نے تو کہا تھا کہ مطلب سے اگر یہ کمرہ میں سونے میں تبدیل کر دوں گی اس کی گھاس پھوس کو تو آپ ہمیں رہا کر دیں گے. تو کہتا ہے نہیں، آج بھی تمہیں ایک کمرے میں بند کیا جائے گا. اب وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ مطلب سے اس کو بھائی خوب اچھی طرح کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی خوب خاطرداری کرتے ہیں اور پھر اس کو لے جا کر دوسرے کمرے میں بند کر دیتے ہیں. اب وہ کمرہ جو ہوتا ہے وہ اس کمرے سے بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی پہلے کمرے سے بڑا ہوتا ہے. اور وہ لڑکی خوب روتی کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے اور نا آپ لوگوں نے مجھے اس کمرے میں کیوں بند کر دیا. وہی روتے روتے اپنی حالت زار کو دیکھ دیکھ کے اس کو بہت زیادہ مطلب اپنے آپ پر بھی غصہ آتا ہے، اپنے والد پر بھی غصہ آتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ میں اسی لیے والد کو منع کیا کرتی تھی کہ مطلب جیسے بھائی آپ جھوٹ نہیں بولیں، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو اب بھائی وہ روتی رہتی ہے روتے روتے اس کو کافی دیر ہو جاتی ہے. تو جب رات ہوتی ہے تو بھائی وہی ایک دم زمین پہ دھماکہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں ایک بونا نمودار ہوتا ہے. تو وہ آتے کے ساتھ ہی ہنستا ہے، کہتے ہیں ہاں 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 اچھی لڑکی تم کیوں رو رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ نا آج بھی میرا وہی مسئلہ ہے کہ لالچی بادشاہ نے جو ہے وہ مجھے اس کمرے میں بند کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کمرے کی گھاس کو بھی میں سونے میں تبدیل کر دوں. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا میری ایک شرط ہے، اب آج تم مجھے کیا دو گی کہ اگر مطلب جیسے بھائی میں اس گھاس کو سونے میں تبدیل کر دوں تو تم مجھے کیا دو گی. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا اگر تم اس گھاس کو سونے میں تبدیل کر دو گے تو میں تمہیں اپنی انگوٹھی دوں گی. اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے، تم اب اطمینان سے سو جاؤ اور صبح یہ تمہیں کمرہ جو ہے وہ سونے سے بھرا ہوا ملے گا. تو کہتی ہے ٹھیک ہے. اب بھائی وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہے. جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پورا کمرہ جو ہے وہ
سونے سے بھرا ہوا ہے، اور بونا جو ہے وہ اپنا کام کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے وہ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ مطلب جیسے صبح ہوگی تو اس کو قید سے رہائی مل جائے گی۔ اب بھائی صبح ہوتی ہے، بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور پھر وہ کمرے کو سونے سے بھرا ہوا دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اور پھر بادشاہ سلامت کو بلا کر لے کر، بادشاہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ بے تحاشا خوش ہوتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ مطلب جیسے بھائی کسان کی بیٹی کی خوب خاطر تواضع کرو، اور کیا کہتے ہیں کسان کو بھی خوب خاطر تواضع کرو، اس کو خوب مال و دولت سے نوازو، اور کیا کہتے ہیں اس کو پھر دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر دینا۔ تو وہ لڑکی چیختی کہتی کہ نہیں بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کی خلاف ورزی ہے وعدے کی، کہ آپ نے پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے، جب میں وہ کمرہ پہلے کمرے میں بند کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جب میں وہ سونے کے بنا دوں گی گھاس پھوس تو آپ مجھے رہا کر دیں گے، وہ ساری گھاس میں نے سونے کی کر دی، اب اس کے بعد آپ نے دوسرے کمرے میں بند کر دیا، اب یہ بھی کر دی، تو پھر یہ تو آپ کی ناانصافی کہ آپ مجھے تیسرے کمرے میں لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہتے ہیں لڑکی اگر تم نے اس تیسرے کمرے کو بھی گھاس میں اس کی گھاس کو سونے کی گھاس میں تبدیل کر دیا تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ یہ بولتا ہے نا اسے لڑکی سے، تو وہ لڑکی اور اس کا باپ ایک دم حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ کہتا ہے بادشاہ جو ہے وہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتے نہیں ہیں۔ اب بھائی لڑکی کو خوب کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ